بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 10th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج آپ کے سلیبس کا نہایت ہی اہم مضمون تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے، تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی جو قواعد و انشاء ہے جس کے اندر مضامین دیے ہوئے ہیں وہ اور متعلقہ گرامر اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی رکھ لیں تاکہ آپ کو لیکچر سننے کے بعد وہاں سے پڑھ کر بات سمجھ آ جائے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ ایک محاورہ بھی ہے۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن اور اس وبا بیماری کی وجہ سے ہم سب اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے خیال میں لاک ڈاؤن نے اور اس کرونا کی بیماری نے چند باتیں ہمیں سمجھا دی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھائی ہے کہ انسان کی حیثیت کتنی ہے، اس کی اوقات کتنی ہے، کہ ایک نہ نظر آنے والی چیز سے بھی وہ اتنا خوف زدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ مال و دولت اور یہ دنیا سب عارضی ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو اس صورتحال نے ہمیں سمجھائی ہے وہ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہے تو سب کچھ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تندرستی عطا فرمائی ہے وہ نیک کاموں کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، ملک و قوم کی بہتری کے لیے، دین متین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو تندرستی صحت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور سے بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے کہ طاقتور مومن جو ہے، مومن طاقتور کوئی ظالم نہیں، طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہوتا ہے، کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ فرمائی کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے موقع سمجھو، غنیمت سمجھو، ٹھیک ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اسی طرح فرمایا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اپنی مصروفیت کو جو ہے وہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، موقع سمجھو۔ تو خیر ہم بات صحت کی کر رہے ہیں، تندرستی کی کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان کے پاس اچھی صحت ہے، تندرستی ہے، تو پھر وہ تمام کام اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ نہیں تو بیمار آدمی تو اپنے ہی جو ہے وہ قریب رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات مشکل ثابت ہو جاتا ہے۔ تو قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ مشہور شعر ہے، تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تندرستی، میں کچھ اوور ویو آپ کو اس مضمون کا کرواؤں گا اور پھر آپ کو اس کا طریقہ لکھنے کا بتاؤں گا، اور تاکہ آپ اس کو یاد کر کے اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ تن کا مطلب ہوتا ہے جسم، درستی کا مطلب ہوتا ہے درست، تو یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ایک مرکب ہے تندرستی، ٹھیک ہے؟ تن کے معنی ہوتے ہیں جسم کے، اور درستی کے معنی ہوتے ہیں درست ہونا، یعنی جسم کا ٹھیک ہونا، درست ہونا، کسی بیماری میں مبتلا نہ ہونا، یہ تندرستی کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر یاد بھی رکھیں کہ ایک ہماری جسمانی صحت ہوتی ہے، جسمانی تندرستی ہوتی ہے، اور ایک باطنی تندرستی ہوتی ہے۔ تو اگرچہ جو ہے وہ یہ دونوں طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم صرف ظاہری جسم کی بیماری کو دیکھتے ہیں، باطنی بیماریوں کو نہیں دیکھتے۔ باطنی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، غیبت، چغلی، کسی کے لیے نفرت رکھنا بغض کہلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا، کمزور ایمان کر دیتی ہیں، تو یہ بھی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ صحت و تندرستی سے مالا مال ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا لطف بھی اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں، اپنے دن بھر کی روٹین کے کام کاج بھی بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کا لطف بھی اچھے طریقے سے نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح وہ دماغی طور پر بھی
مشکلات میں گرے رہتے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی صحت کا ہر ایک انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو فضولیات میں فضول کھانے کھا کر، طرح طرح کی فضولیات کھا کر جو ہے وہ اپنی صحت کو برباد بالکل بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے بھی جو بیمار آدمی ہوتا ہے وہ مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے، دوسروں کے سہاروں پر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے سادہ کھانے استعمال کرنے چاہیے، اپنی غذا کا، اپنی طبیعت کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور چٹپٹی چیزیں، چٹخارے دار چیزیں اور مزے کی چیزیں جو ہیں جو انسانی صحت کو تباہ کرتی ہیں ان سے بالکل بچنا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو تندرستی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیروں نعمتیں، لاتعداد نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ساری کائنات۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا۔ اس نے آ کر، وہ طبیب تھا، حکیم تھا، اس نے آ کر عرض کیا کہ میں یہاں پر رہ کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، علاج معالجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ وہ کافی دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا کہ یہاں تو میرے پاس کوئی بیمار نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بھوک سے کم کھاتے ہیں، اور جب ان کو خوب بھوک لگے تب کھاتے ہیں، اور جب کچھ بھوک باقی رہ جاتی ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ تو جو زیادہ کھاتا ہے پریشانیاں بھی اس کو زیادہ اٹھانی پڑتی۔ تو تندرستی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کھائیں، تندرستی کا مطلب یہ ہے ہمارے لیے جو فائدہ مند ہے، جتنی بھوک ہو اتنی کھائیں، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بھوک ختم ہونے سے پہلے، یعنی پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ کھینچ لیں۔ تو اس طرح اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جن لوگوں کو بد ہضمی ہوتی ہے، قبض ہوتی، طرح طرح کے مسائل، جو معدے کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریوں کی ماں ہے، معدے سے ہی تمام بیماریاں شروع ہوتی۔ تو اپنی صحت کا جو ہے وہ بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ محنت و مشقت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بدن چست رہتا ہے، وہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ تو محنت و مشقت والے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی اس محنت و مشقت کے مطابق کھائیں۔ جو ہمارے جیسے جو ہے وہ آرام طلب لوگ ہوتے ہیں، کھا لیا سو لیا بس، یا آفس میں جا کر بیٹھ گئے، تو ان کو اس کے مطابق کھانا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے ایک مفید مشورہ جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سنت پر عمل کرتے ہوئے رات کو جلدی سوئیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور صبح کو اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک انگریزی کا بھی مقولہ ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، یعنی کہ جو صحت ہوتی ہے وہ عظیم دولت ہے، اور جس کے پاس صحت نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ صحت و تندرستی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کو میں نے اس کا ایک اوور ویو کروایا ہے، آپ نے متعلقہ گرامر سے کتاب سے اس کے اندر کوٹیشنز، حوالہ جات، اشعار بھی ہیں، کچھ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں، کچھ پڑھ دیے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اب اس مضمون کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور 6 صفحات تک کی لینتھ ہونی چاہیے آپ کے مضمون کی، اس کو لکھنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ مضمون لکھنا شروع کرنا ہے تو یہ والا جو شعر ہے اس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے، یہ شعر آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ مضمون یاد کریں گے، لکھ کے پریکٹس کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔